اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات براہ راست آپ تک پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں پھر سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 شامل ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا، اور لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن چند لوگوں کے علاوہ تم سب اپنے اس معاہدے سے پھر گئے اور تم اب تک پھرے ہوئے ہو۔ ناظرین، اس آیت کا پہلا حصہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، جس میں بنی اسرائیل سے کیے گئے ایک معاہدے کا پھر سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس معاہدے میں سب سے پہلے جو بات شامل تھی وہ تھی عبادت۔ عبادت کے سلسلے میں میں نے تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب دوسرا حصہ جو اس کا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ کا حصہ۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی اور عبادت کا ذکر کیا ہے، وہیں دوسرے نمبر پر اخلاق حسنہ کی بات کی ہے، جن میں سے سر فہرست حقوق والدین ہیں، اور پھر والدین کے ساتھ ساتھ قرابت داری، یتیموں اور مسکینوں اور عام انسانوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ان سب باتوں کا یہاں مختصراً ذکر کر دیا جائے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق جگہ جگہ ارشاد فرمائے ہیں، چنانچہ ان ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کے حقوق کی جو فہرست مرتب کی جا سکتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ والدین کا پہلا حق جو بیان فرمایا گیا وہ والدین کے ادب و احترام کا حق ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک بھی نہ کرنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ناظرین، اسی طرح والدین کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کا حکم مانا جائے۔ پارہ نمبر 21
سورہ لقمان آیت نمبر 14-15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑوائی 2 برس میں ہے، یہ کہ تم میری اور والدین کی شکر گزاری کرو، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو اس کا کہنا نہ مانو۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، پھر تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پس تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے تمہیں خبردار کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ وقتل النفس وحقوق الوالدین وقول الزور، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ ناظرین، والدین کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ودابیہ بعد ان یولی، باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھا جائے اور باپ کی دوستی اور محبت کا حق ادا کیا جائے۔ ناظرین، والدین کو چوتھا حق یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد کرنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ پھر والدین کا پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو جس عمل یا جن نیکیوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے ان میں سے ایک تو علم ہے جسے اس نے سیکھا اور پھر اس کی اشاعت کی، اور دوسرا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، تیسرا وہ نسخہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کے لیے دیا، چوتھا وہ مسجد جو اس نے تعمیر کروائی، پانچواں وہ مسافر خانہ جو اس نے مسافروں کے لیے بنوایا، چھٹا وہ نہر جو اس نے جاری کی، ساتواں وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت مند ہوتے ہوئے اپنے والدین سے کیا۔ ان سب کاموں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور مومنوں کو روز جزا بخش دینا۔
ناظرین، اس سے اگلا جو حق ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ حقوق والدین کے بعد جن حقوق کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں رشتہ داروں کے حقوق۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب معاشرہ میں خاندانی عصبیت کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کا خاتمہ کیا اور معاشرے کو صحت مند معاشرتی روابط، با مقصد وابستگی اور انسانی ہمدردی پر مبنی بنیادیں فراہم کی۔ اس معاشرتی انقلاب نے تعصبات میں الجھے ہوئے معاشرے کو ان روایات سے آشنا کر دیا جو اعلیٰ انسانی اقدار پر مشتمل تھیں۔ قرآن مجید میں اہل قرابت سے حسن سلوک کی کئی مقامات پر تاکید کی گئی ہے۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عدل و احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا بھی یہ حکم دیتا ہے۔ چنانچہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک، عدل و انصاف، معاونت جیسے اعمال کرنے کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دہ باتیں نہ کہی جائے اور خام خواہ احسان نہ جتایا جائے۔ اس ضمن میں بہت سی آیات اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں اکتفا کرتے ہوا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو کہ ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں مشترکہ طور پر تحریر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور یہی صدقہ کسی رشتہ دار پر کیا جائے تو اس کی حیثیت دگنا ہو جاتی ہے، اور ایک صدقے کی اور دوسری صلہ رحمی کی، یعنی دو قسم کے اس کو ثواب ملیں گے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ یتیموں کے حقوق پر اور پھر مساکین کے حقوق پر بات ہوگی، اور اس کے علاوہ پھر آگے چل کر نماز کے بارے میں بات ہوگی جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔